بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم تبلیغ کے دوسرے مرحلے یعنی کھلی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کا ترجمہ ہے آپ اپنے نزدیک قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ دوستو، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے، نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان کے ساتھ نبی مطلب بن عبد مناف کی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں، بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ نہ پوچھو کہ ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی،
یا صباحہ یعنی ہائے صبح، یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسوار کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ دوستو، اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے نبی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسبت و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، یہ بانگ دارہ غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائے انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ دوستو، مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ ناظرین، قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے وہ صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی۔ ناظرین، قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ ترجمہ،
बल्कि इसलिए कि इंसान चाहता है कि आइंदा भी बुराई करता रहे। नाज़रीन, कुरैश ये सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक़ व अमीन था, इंसानी इक़दार और मकारिम इख़लाक़ का आला नमूना था, और एक तवील अरसे से इन्होंने अपने अब्बाओ अजदाद की तारीख में उनकी नज़ीर ना देखी थी और ना सुनी। आखिर उसके बिलमकाबिल करें तो क्या करें? कुरैश हैरान थे और इन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था। काफ़ी गौर व खौज के बाद एक रास्ता समझ में आया कि आपके चचा अबू तालिब के पास जाएं और मुतालबा करें कि वो आपको आपके काम से रोक दे। फिर उन्होंने इस मुतालबे को हकीकत व वाक़इयत का जामिया पहनाने के लिए ये दलील तैयार की कि उनके माबूदों को छोड़ने की दावत देना और ये कहना कि ये माबूद नफ़ा व नुकसान पहुँचाने या और कुछ करने की ताकत नहीं रखते, दर हकीकत इन माबूदों की सख्त तौहीन और बहुत बुरी गाली है, और ये हमारे उन आबाओ अजदाद को अहमक और गुमराह करार देने के भी हम मायनी है जो इसी दीन पर गुजर चुके हैं। कुरैश को यही रास्ता समझ में आया और इन्होंने बड़ी तेजी से इस पर चलना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इब्ने इसहाक कहते हैं कि अशराफे कुरैश से चंद आदमी अबू तालिब के पास गए और बोले, ए अबू तालिब, आपके भतीजे ने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है और हमारे दीन की ऐब चीनी की है, हमारी अक्लों को हमाकत ज़दा कहा है और हमारे बाप दादाओं को गुमराह करार दिया है। लिहाजा या तो आप इन्हें इससे रोक दें या हमारे और उनके दरमियान से हट जाएं, क्योंकि आप भी हमारी ही तरह इनसे मुख्तलिफ दीन पर हैं। हम इनके मामले में आपके लिए भी काफ़ी रहेंगे। दोस्तों, इसके जवाब में अबू तालिब ने नरम बात कही और राज़दाराना लबो लहजा इख्तियार किया। चुनांचे वो वापस चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साबका तरीक़ों पर रवा दवा रहते हुए अल्लाह का दीन फैलाने और उसकी तबलीग करने में मसरूफ़ रहे। दोस्तों, इन्हीं दिनों में कुरैश के सामने एक और मुश्किल आन खड़ी हुई, यानी अभी खुलम खुला तबलीग चंद ही महीने गुजरे थे कि मौसम हज करीब आ गया। कुरैश को मालूम था कि अब अरब के वफूद की आमद शुरू होगी, इसलिए वो ज़रूरी समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात कहें कि जिसकी वजह से अहले अरब के दिलों पर आपकी तबलीग का असर ना हो। चुनांचे वो इस बात पर गुफ्तो शनीद के लिए वलीद बिन मुगैरा के पास इकट्ठे हुए। वलीद ने कहा, इस बारे में तुम सब लोग एक राय इख्तियार कर लो। तुम में बहम कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि खुद तुम्हारा ही एक आदमी दूसरे आदमी की तकज़ीब कर दे और एक की बात दूसरे की बात को काट दे। लोगों ने कहा, आप ही कहिए। उसने कहा, तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा। उस पर चंद लोगों ने कहा, हम कहेंगे कि वो काहिन है। वलीद ने कहा, नहीं, बखुदा वो काहिन नहीं है। हमने काहिनों को देखा है, उस शख्स के अंदर ना काहिनों जैसी गुनगुनाहट है और ना उनके जैसी काफिया गोई और तुकमंदी। इस पर लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो पागल है। वलीद ने कहा, नहीं, वो पागल भी नहीं है, हमने पागल भी देखे हैं, उनकी कैफियत भी। इस शख्स के अंदर ना पागलों जैसी दम घुटने की कैफियत और उल्टी सीधी हरकतें हैं और ना ही उनके जैसी बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद ने कहा, वो शायर भी नहीं, हमें रजज, हिजज, करीज, मकबूज, मसबूत सारे ही इसनाफे सखन मालूम हैं, उसकी बात बहरहाल शेर नहीं है। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो जादूगर है। वलीद ने कहा, ये शख्स जादूगर भी नहीं है, हमने जादूगर और उनका जादू भी देखा है। ये शख्स ना तो उनकी तरह झाड़ फूंक करता है और ना गिरा लगाता है। लोगों ने कहा कि तब हम क्या कहेंगे? वलीद ने कहा, खुदा की कसम, उसकी बात बड़ी शीरीं है, उसकी जड़ पायदार है, उसकी शाख फलदार है। तुम जो बात भी कहोगे लोग इसे बातिल समझेंगे। अलबत्ता इसके बारे में सबसे मुनासिब बात यह कह सकते हो कि वो जादूगर है। उसने ऐसा कलाम पेश किया है जो जादू है। उससे बाप बेटे, भाई भाई, शोहर बीवी और कुंबे कबीले में फूट पड़ जाती है। बिल आखिर लोग इसी तजवीज़ पर मुत्तफिक होकर वहां से रुखसत हुए। दोस्तों, बाज़ रवायात में यह तफसील भी मज़कूर है कि जब वलीद ने लोगों की सारी तजवीज़ें रद्द कर दी तो लोगों ने कहा कि फिर आप ही अपनी बेदाग राय पेश कीजिए। इस पर वलीद ने कहा, ज़रा सोच लेने दो। उसके बाद वो सोचता रहा, यहाँ तक कि फिर उसने अपनी राय दी। इसी मामले में वलीद के मुतालिक सूरह मुदस्सर की 16 आयात नाजिल हुई, जिनमें से चंद आयात के अंदर उसकी सोचने की कैफियत का नक्शा भी खींचा गया। चुनांचे इरशाद हुआ, जिसका तर्जमा है,
اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سیکڑی اور منہ بسوڑا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامہ عمل پہنانے کی کاروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اکاز، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بددین ہے۔ دوستو، اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔